الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حی یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتک استغیث اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حکیم امتیاز دانش، آپ دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز یوٹیوب چینل۔ میرے پیارے دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے آپ کی؟ اچھا جی، آج ہم جس بیماری کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ ہے مردوں کی بیماری ہے جسے جریان کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کامن مرض ہے اور یہ اکثر نوجوانوں کو بھی ہو جاتا ہے اور بڑوں کو بھی ہو جاتا ہے، شادی شدہ کو بھی ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ایک بہت زیادہ کامن مرض ہے اور تقریباً ہر بندہ اس مرض میں اب مبتلا ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو پہ اس بیماری پہ بات کرنے سے پہلے آپ سے ایک میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے کمنٹس میں ہمیں بتائیں کہ اگلی جو ویڈیو ہے وہ کس بیماری کے بارے میں بنائی جائے۔ تو جریان ایک بڑا ضدی قسم کا مرض ہوتا ہے، نامراد مرض ہوتا ہے۔ اس میں جو بھی مبتلا ہو جاتا ہے تو بڑی مشکل سے یہ جان چھوڑتا ہے۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ منی کا اخراج ہوتا رہتا ہے۔ کچھ لوگوں کو پیشاب سے پہلے قطرے آ رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو پیشاب کے بعد قطرے آ رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ معاف کرے پیشاب میں مکس کر کے منی خارج ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ جو منی کا اخراج ہے یہ انسان کو انتہائی کمزور کر دیتا ہے۔ یوں سمجھو کہ انسان آپ کو صحیح یعنی کہ نظر آئے گا اور وہ جو مریض ہوتا ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں، میں ٹھیک ہوں، بالکل میری طبیعت بھی ٹھیک ہے، میں شکل و صورت سے بھی ٹھیک لگ رہا ہوں۔ لیکن یہ اس طرح ہے کہ جیسے لکڑی کو دیمک لگ جاتی ہے نا تو وہ اندر سے اس کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ آپ اس لکڑی کو توڑیں تو دیکھیں اس کے اندر سے ایک پاؤڈر سا نکلے گا اور اوپر اس کے جلد ہوگی لیکن اندر سے وہ خالی ہو چکی ہوگی۔ اسی طرح یہ جو جریان کا مرض ہے یہ بھی بندے کو اسی طرح ہی ختم کرتا ہے اور یہ آہستہ 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 لگا رہتا ہے اور مریض کو دن بدن کمزور کرتا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مریض جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے اور جیسے ہی اس کے اندر یہ کمزوری ظاہر ہوتی ہے تو اس کی شکل و صورت جو ہے وہ رنگ جو پھیکا ہو جاتا ہے یا پیلا پڑ جاتا ہے اور آنکھیں جو ہیں وہ اندر کی طرف دھنسنا شروع ہو جاتی ہیں اور کمر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ایسے مریضوں کی کمر میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، ہاں جی، اور چلنے پھرنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ اور بعض مریضوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے اندر چڑچڑاپن آ جاتا ہے، چھوٹی سی بات کی جائے تو غصہ آ جاتا ہے اور ایسے نوجوانوں کو یہ بھی دیکھا گیا ہے اگر وہ اسٹوڈنٹ ہیں تو پڑھنے جاتے ہیں کالج میں یا یونیورسٹی میں یا کسی بھی حوالے سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو ان کا جو ذہنی لیول ہوتا ہے نا وہ منتشر ہو جاتا ہے۔ وہ جو یعنی لیکچر سن رہے ہوتے ہیں کچھ پلے نہیں پڑ رہی ہوتی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جریان ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا حافظہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، دماغی کمزوری ہونا شروع ہو جاتی ہے اور بعضوں کو دیکھا گیا ہے کہ ان کے جو بال ہیں وقت سے پہلے سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ جریان ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ہی نامراد قسم کا مرض ہے، جب لگ جائے تو یہ آسانی سے جان نہیں چھوڑتا اور یہ لوگوں کو کئی سال تک یہ لگا رہتا ہے۔ میرے پاس ایک نوجوان ہے، اس کو 21 سال یعنی کہ کم از کم اس کی کوئی 37 سال عمر ہوگی تو کہتا ہے کہ حکیم صاحب مجھے تقریباً 21 سال ہو گئے ہیں، میں اس مرض میں مبتلا ہوں، میں نے بڑے علاج کروائے لیکن میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا۔ بیوی کے پاس جاتا ہوں تو وہاں میرے جناب اخراج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور میں بیوی کے صحیح طریقے سے حقوق بھی نہیں ادا کر پاتا۔ اور کچھ ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جریان کی وجہ سے جب نامردی ہو گئی، حالانکہ کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، کوئی زنا بھی نہیں کرتے تھے، کوئی مجزنی بھی نہیں کرتے تھے، لیکن جریان لگا، جریان انہیں نامرد کر دیا۔ کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، جو منی کا خزانہ وہ خالی ہو جاتا ہے، منی کا جو خزانہ وہ خالی ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پھر یہ نامردی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ معاف کرے ایک بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ تو اگر خدا نخواستہ کسی نوجوان کو، کسی میرے بھائی کو یہ ہو جاتا ہے تو فوری طور پر اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ نہیں کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے۔ اور اس میں وہ لوگ بھی یعنی اس میں مبتلا پائے گئے ہیں جو فحش فلمیں دیکھتے ہیں
یعنی ہر وقت اپنے وہ موبائل پہ فوش فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، یا غلط خیالات ہوتے ہیں، یا گندی سوسائٹی میں بیٹھتے ہیں، یا گندے رسالے پڑھتے ہیں، ہاں جی ڈائجسٹ پڑھتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو پڑھتے ہیں وہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے کوئی نوجوان کوئی بھائی اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے تو میرے پیارے دوستو آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اسکرین کے اوپر میرے نمبر آ رہے ہوتے ہیں، آپ وہ نمبر نوٹ کر کے میرے سے واٹس ایپ پہ بھی بات کر سکتے ہیں، کال کر کے بھی بات کر سکتے ہیں۔ اور یہ 1 ماہ کا کورس ہم بنا کے دیتے ہیں، اور اس کی پرائز جو ہے وہ 3600 روپیہ ہے، ٹھیک ہے جی، 3600 روپیہ، 300 روپیہ تقریباً TCS کا لگ جاتا ہے، 3300 ہم لیتے ہیں۔ تو یہ 1 ماہ کا مکمل کورس ہوتا ہے، آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اجڑے ہوئے چمن میں بہار آ جائے گی، اور انشاءاللہ آپ کا چہرہ کھلکھلا اٹھے گا، اور گلاب کی پنکھڑیوں جیسا آپ کا چہرہ ہو جائے گا، اور آپ کا یہ جو مرض ہے مشکل ختم ہو جائے گا۔ آپ کی جو اگر خدا نہ خواستہ اس وجہ سے نامردی ہوگی تو نامردی بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، اور آپ کے جو کمر میں درد ہوتا ہے وہ بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، اور جو آپ کے اندر چڑچڑاپن ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جو حافظے کی کمزوری ہے خاص طور پر، آپ کسی چیز پہ جو ہے نا وہ دھیان دے کے نہیں وہ کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے، جو چیز بھی یاد کرتے ہیں بھول جاتے ہیں، تو انشاءاللہ اس سے یہ مسائل بھی آپ کے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے صرف میرے سے رابطہ کرنا ہے، اور یہ میڈیسن 1 ماہ کے لیے منگوانی ہے، آپ یہ استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے آپ کے جتنے بھی امراض ہیں انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ بالکل تندرستی توانائی کی طرف لوٹنا شروع ہو جائیں گے۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابیوں والی، خوشحالی والی، خوشیوں بھری، سعادتوں بھری زندگی نصیب کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔